متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اراکین اسمبلی نے کہا ہے کہ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے سے صرف بجلی کی مد میں عوام پر 200 ارب کا بوجھ اور اس سے زائد گیس کا بوجھ پڑے گا. وفاقی حکومت نظر ثانی کرے, عوام پر بوجھ در بوجھ ڈالنے والے اقدامات سے گریز کیا جائے. کے سی سی آئی کے صدر جنید ماکڑا کہتے ہیں سندھ فوڈ اتھارٹی کے حکام سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے کراچی چیمبر کے ساتھ مل کر کام کریں اور تمام آپریشنز کرتے وقت کے سی سی آئی سے مشاورت کی جائے. سندھ فوڈ اتھارٹی کسی بھی کارروائی سے قبل معیاری کھانوں اور حفظان صحت کی شرائط سے متعلق آگاہی فراہم کرے. سندھ فوڈ اتھارٹی کے ڈائریکٹر آپریشنز ابرار احمد شیخ نے کھانا بنانے والے ریسٹورنٹس, بیکریز اور دیگر کھانے کے کاروبار سے منسلک مالکان پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے کاروباری احاطے میں حفظان صحت کے اصولوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں اور عوام کو محفوظ اور صحت مند کھانا فراہم کریں, ورنہ سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. ڈیری اینڈ کیٹل فارم ایسوسی ایشن آف پاکستان کا کل کراچی پریس کلب پر احتجاج کا اعلان. ڈی سی ایف اے کے رہنماؤں نے مطالبہ کیا ہے کہ دودھ کے نئے ریٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. رہنماؤں کا کہنا ہے دودھ اور پانی ایک قیمت پر فروخت نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا کہ نئے ریٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کر کے ڈیری فارمرز کا معاشی قتل بند کیا جائے. اور وفاقی اردو یونیورسٹی میں غیر قانونی بھرتیاں اور فنڈز میں کرپشن, سابق وائس چانسلر ڈاکٹر ظفر اقبال اور دیگر کی درخواست ضمانت پر سماعت. ٹھیکوں کے اشتہارات قومی اخبارات میں بھی شائع نہیں کیے گئے, پہلے تقرریاں کی گئیں, بعد میں سینٹ سے منظوری لی گئی. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے ریمارکس. جی ناظرین, سٹوریز آپ نے دیکھی. اس سے پہلے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں, سب سے پہلے جو میرے ساتھ مہمان موجود ہیں ان کا تعارف آپ سے کراتا چلوں. جو ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسی ایشن ہے اس کے پریزیڈنٹ شاکر عمر گجر میرے ساتھ موجود ہیں, کیونکہ اس حوالے سے ہم نے سٹوری بھی اٹھائی ہے. شاکر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دا شو. بہت شکریہ آپ کا. ویلکم. ناظرین, سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے سندھ فوڈ اتھارٹی کے حوالے سے, اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کے سی سی آئی یعنی کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر جنید ماکڑا کا کہنا ہے کہ سندھ فوڈ اتھارٹی کے حکام جو ہیں وہ سازگار ماحول کو پیدا کرنے کے لیے کراچی چیمبر کے ساتھ مل کر کام کریں. یعنی کراچی چیمبر کو پہلے آگاہی فراہم کی جائے کہ کس طرح کے حفظان صحت کے اصولوں کی پابندی کرنی چاہیے, کس طرح اپنے احاطے کو کلین رکھنا چاہیے, کس طرح سے کھانا بنانے والے یعنی کھانا بنانے والی فیکٹریز یا ایڈیبل جسے ہم کہتے ہیں وہ فیکٹریز یا ریسٹورنٹس یا بیکریز, ان کے ساتھ کس طرح کے اصولوں کو فالو کرنا چاہیے. یہ تمام چیزیں پہلے آگاہی فراہم کی جائے کے سی سی آئی کو, کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کو. سندھ فوڈ اتھارٹی کے ڈائریکٹر آپریشنز ابرار شیخ کا یہ کہنا ہے کہ جی تمام لوگ جو بھی اس کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہ جان لیں کہ اگر انہوں نے حفظان صحت کے اصولوں کو نہ اپنایا, اپنے احاطے کو صاف نہ رکھا, ہائیجین پراپر مینٹین نہیں کی تو سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ فوڈ اتھارٹی کے ڈائریکٹر آپریشنز ابرار احمد شیخ صاحب. السلام علیکم. ابرار صاحب, آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی سر, یہ بتائیے گا کہ کے سی سی آئی کی جانب سے یعنی ان کے صدر کی جانب سے جنید ماکڑا صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سندھ فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ آگاہی فراہم کرے کہ کس طرح سے حفظان صحت کے اصولوں کو جو ہے نا ان کی پابندی کی جائے. سر, ایک کامن سی بات ہے اس میں, مطلب آپ نے کوئی ایسا پروگرام بنایا ہے کہ کسی سی آئی کے ساتھ مل کر کوئی اس قسم کی کمبائنڈ اسٹریٹجی بنائی جائے؟ ڈاکٹر صاحب, اس کا یہ اس طرح سے مطلب نہیں تھا, نہ ہی ہے. اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ دیکھیں کے سی سی آئی چھوٹے بڑے جتنے بھی ہمارے تاجر ہوتے ہیں سب کو کہتے کر رہی ہوتی ہے. ایک اپیکس باڈی ہے ہمارے کراچی کی, اور ان کی ہی انویٹیشن پہ ہم نے پارٹیسپیشن کی وہاں پر کے سی سی آئی میں, جہاں پر انہوں نے اپنے سارے تاجروں کو بھی بلایا ہوا تھا. اور پریزیڈنٹ صاحب نے ایک یہ اپنا خیال اپنا اظہار کیا تھا کہ دیکھیں دے ور فلی سپورٹنگ سندھ فوڈ اتھارٹیز ایکشن, اور کوئی بھی یعنی پریزیڈنٹ اور ان کی جو اپیکس باڈی کے ممبرس ہے دے آل ور ریڈی ٹو ہیو پازیٹیو چینج, اور پازیٹیو چینج ان دا سینس کہ کہیں بھی کوئی گیپس ہیں اور ان کی نشاندہی کے مطابق اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے تو دیٹ واز سپوز ٹو بی سپورٹڈ بائی دا کے سی سی آئی. غلط چیز کو کوئی بھی یہ ڈیفینڈ نہیں کرے گا تو غلط چیز کو کنٹینیو کیا جائے, خدا نخواستہ. اچھا, اس میں یہ اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ دیکھیں یہ ان کا اویئرنیس ٹائپ, دیٹ واز اے میٹنگ آف اویئرنیس. اس میں تاجروں کو بلانے کا بھی, جو ہمارے چھوٹے بڑے تاجر تھے ڈفرینٹ فوڈ سیکٹر سے, ان کو بلانے کا بھی مقصد یہ تھا ان سے
کہ دس از اے ٹائم فار دا چین ٹو سیلف اینالائز بھی کریں, گیپ اینالائز بھی کریں, سو دیٹ خدا نخواستہ کوئی بھی اتھارٹی کا کوئی انسپیکشن یا کوئی بھی ایکشن ہو تو اس کے کاروبار کو یا ان کے اس کی ساکھ کو کوئی نقصان نہ پہنچے. تو اس طرح کی جو کوآرڈینیشن ہے ود ایپیکس باڈیز بائی دا اتھارٹی از آلویز پرووڈ سپوز ٹو بی ویری گڈ ریزلٹ ان دا اینڈ. تو آئسولیشن میں تو کام نہیں ہو سکتا. اور اس کے حوالے سے میں نے بھی وہاں پر پریزیڈنٹ صاحب کو اور ان کی باڈی کو یہی ریکویسٹ کی کہ آپ کی جو ان کو ایڈوائز ہوگی ٹو دا آل دا ممبرس تو وہ ہمارے بھی کام کو آسان کرے گی, کہ بجائے جو وی شوڈ سرپرائز دیم سو دیٹ شوڈ بی آلریڈی الرٹ اینڈ اویئر اباؤٹ دا تھنگس سپوز ٹو بی ہیپننگ آن دا گراؤنڈ. جی اچھا یہ بتائیے گا کہ سر مطلب اس حوالے سے کبھی کوئی پریشر تو نہیں آتا آپ پہ, اگر آپ جب ظاہر سی بات ہے بڑے بڑی فوڈ چینز پہ بھی آپ ریٹس کرتے ہیں اور یہ تمام چیزیں کرتے ہیں, تو یہ جو ایسوسیشنز ہوتی ہیں سر پریشر بھی تو ڈالا جاتا ہے نا کہ جو اپنے یار دوست ہیں ان کو کم از کم کچھ سپورٹ کی جائے. ڈاکٹر صاحب یا تو مطلب اس چیز میں جہاں پر آپ پورا اکراس دا بورڈ کام کرنا ہے اور ٹرانسپیرنٹ کام کرنا ہے تو اس میں پھر اس طرح کے تعلقات یا کوئی بھی اپروچز ہو ان کو بھی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے فار دا بیٹر کاز. جی اچھا یہ بھی بتائیے گا سر کہ جو مطلب دودھ سے ریلیٹڈ جو شاپس ہوتی ہیں, جو چیزیں ہوتی ہیں, جو لوگ سر یہ بھی تو کھانے کی اشیاء میں شمار ہوتی ہیں, ان پہ کبھی کوئی ایکشن لیتے ہیں آپ لوگ؟ کوئی چیکنگ کی جاتی ہے کہ دودھ میں کتنا کوئی پانی ملایا جا رہا ہے, خالص دودھ ہے یا نہیں ہے, کوئی ہارمونز کا استعمال تو نہیں کیا گیا ہے دودھ کو نکالنے میں؟ جو ہارمونس جو دودھ کو کنٹامینیٹ کرتے ہیں, جو اینیملس ہیں, کوئی انجیکشن استعمال ہوتی ہیں تو وہ تو بینڈ ہے, اور اس کی جو امپورٹ بھی ہے وہ بھی بین ہے. تو اس حوالے سے تو جو ڈفرینٹ ہمارے ادارے ہیں جو ریسپانسبل ہیں تو کیپ آئی آن سچ بینڈ آئٹمس بھی کم ان سائڈ دا پورٹس آف پاکستان اور کراچی میں نہ ہے. اور ایک چیز یہ, دوسرا یہ کہ جو ہماری جو انسپیکشن ہے ابھی ریسنٹلی کچھ ہفتوں سے جو ریٹیلر شاپس ہیں وہاں پر ہماری انسپیکشن اسٹارٹ ہو چکی ہیں, اور جیسے اب کیا کہ ان کو اویئرنیس سیشنز بھی دیے گئے ہیں وہاں پر آن دا بائی دا ٹیکنیکل اسٹاف, اور پلس میں ان کو گائیڈ لائنس کے ساتھ کہیں کچھ فائنس بھی امپوز کیے گئے ہیں, اور ان کی ریپڈ ٹیسٹنگ کٹ کے ساتھ اس کی ٹیسٹنگ بھی کیے گئے ہیں. لیکن اب اس میں ہمارے جو ہے کچھ اور میسو جو ہے انسپیکشن سپورٹ ٹو بی اسٹارٹڈ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہاں پر بھی اس سیکٹر میں بھی آئسولیشن میں کام نہیں ہوا. اس سیکٹر کی جو ایسوسیشن ہے, جو ریٹیلر ایسوسیشن ہے, آپ کی مڈل مین ایسوسیشن ہے, اور بھارت آپ کی جو کالونی جہاں پر باڑا ایسوسیشن ہے, ان کے ساتھ ہماری شروع سے ہی کافی مہینوں سے ہی نمبر آف سیشن آف میٹنگ اویئرنیس کے لیے اور ایس او پی کو سیٹ کرنے کے لیے جو ہماری ریگولیشنس ہیں, کیونکہ ایس او پی ہمارے وہ ہوں گے جو ہمارے ریگولیشنس ہیں, وہ ہماری میٹنگ ہو چکی ہیں. شاکر گجر صاحب کو وہاں یہاں آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, اس سے بھی میری تقریباً کوئی 4-5 میٹنگس ہو چکی ہیں ہماری. تو مطلب صرف یہ تھا کہ ان کو اویئر کرنا بفور انسپیکشن, اور اس میں کہیں بھی کوئی گیپس ہیں تو اس میں امپروومنٹ وہ پیدا کریں, اور کم سے کم ہماری جو ہے مطلب جو مطلب خدا نہ خواستہ ان کے خلاف اتھارٹی کا کوئی ایکشن ہوتا ہے تو نقصان نہ ہو بزنس مین کو. تو اویئر کرنا بھی ہماری ٹاسک میں شامل ہے, ہمارے ایکٹ میں شامل ہے. تو آئسولیشن میں کام کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بزنس مین کو نقصان ہوتا ہے, آپ کے تاجر کو نقصان ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم ان کو نقصان سے بچانے کے لیے لوگوں کو تو نقصان نہیں دے سکتے. الٹیمیٹ اینڈ از کنزیومر کو کوئی نقصان نہ پہنچے. سر جو بڑی کمپنیز ہیں جو ان کیٹل فارمرز سے دودھ کو کلیکٹ کر کے پھر پروسیس کر کے پیکنگ کر رہی ہوتی ہیں, پہلے بھی سر ایک بہت بڑا اسکینڈل فارملین اور یہ تمام چیزیں دودھ میں پائی گئیں, پھر کمپنیز بین ہوئیں, پھر دوبارہ سے ان کو کلیئر کر کے واپس سے ان کو کاروبار کرنے کی اجازت دے دی گئی. سر دوبارہ گاہے بگاہے کم از کم ایٹ لیسٹ جو بہت بڑی کمپنیز ہیں ان پہ انسپیکشن کی جا رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب تقریباً ہماری جو 9 بڑی کمپنیز ہیں جو ڈیری پروڈکٹس کو ڈیل کر رہی ہوتی ہیں, کسی کے 9 سیمپلس ہیں ڈفرینٹ کیٹیگری آف ملک, جس میں اسکم ملک ہے, پاؤڈر ملک ہے, اس میں فل کریم ملک ہے, ڈفرینٹ کیٹیگری آف فلیور ملک ہے. ان کسی کے 9 پروڈکٹس ہیں, کسی کے 8 پروڈکٹس ہیں, کسی کے 2 پروڈکٹس ہیں. اس طرح سے 9 بڑی کمپنیز کے جو تقریباً 67 سیمپل
ہم نے سیمپلنگ کی تھی مارکیٹ سے اور ان کی لیب ٹیسٹ کے لیے بھیجے تھے اور ان کے ریزلٹس آ گئے ہیں اور ہماری لیب ہمارے این ایل ایس کے پاس ہے، انشاءاللہ اس کی این ایل ایس رپورٹ بھی ہمارے پاس ہوگی۔ سر کچھ کمپنیز جرمانہ ہونے جا رہا ہے، بین ہونے جا رہی ہیں، یا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ بریک کرنا چاہیں گے میرے اس پروگرام میں؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے جو ریزلٹس آئے ہیں جو تقریباً کلیئر ہی ہیں اور اس میں، لیکن پھر بھی ہم اس سے کوئی اس وقت کوئی چیز نہیں بتا سکتے جب تک آپ کا لیب اینالسٹ جو ہمارا جو پبلک اینالسٹ ہے اس کے جامع رپورٹ اپنی نہ بنائے اور اس کو پھر ہم اپنے سائنٹیفک پینل میں لے جائیں گے۔ بجائے we should take a decision, the technical people should take the decision. Scientific panel ہمارا سیکشن 14 کے تحت بنا ہوا ہے، تو جو بھی خدا نہ خواستہ اس کی مس لیبلنگ یا کسی کی کوئی ہماری ایس او پی یا ریگولیشن کے مطابق کوئی پروڈکٹ نہیں ہوگی تو ہم اس کے خلاف جو بھی ایکشن ہوگا، لیگل ایکشن given in the law and the act, that will be initiated۔ بہت شکریہ ابرار احمد شیخ، آپ نے میٹرو ون نیوز کو وقت دیا۔ اور ناظرین اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اراکین کے حوالے سے۔ اراکین اسمبلی کا یہ کہنا ہے کہ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے سے صرف بجلی کی مد میں عوام پر 200 ارب کا بوجھ اور اس سے زائد، اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ گیس کا بوجھ بھی عوام پہ پڑے گا۔ وفاقی حکومت نظر ثانی کرے اور عوام پر بوجھ در بوجھ نہ ڈالا جائے یا ایسے اقدامات سے گریز کیا جائے۔ اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے یہ جو بیان آیا ہے کس بیس پہ دیا گیا ہے، کیا اب مزید آگے آنے والے وقتوں میں کوئی ہوش ربا اضافے کیے جا رہے ہیں یا جو پچھلے اضافے کیے گئے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس وقت حکومت پاکستان ایک کرائسس سے بھی گزر رہی ہے، فائنینشیل کرائسس بھی ہے، ڈیفیسٹس کو پورا کرنا ہے، ترقیاتی منصوبے بھی چلانے ہیں، تو ان کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے جو کہ ڈائریکٹلی عوام پر بوجھ ڈال کے کبھی ٹیکسز بڑھائے جاتے ہیں اور کبھی یعنی کوئی بھی چیز کسی بھی قیمت، جب کسی بھی چیز کی قیمت میں اضافہ کرنا ہوتا ہے، اگر آپ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیں تو اشیاء خورد و نوش کی قیمت میں خود بخود اضافہ ہوتا چلا آتا ہے۔ جس طرح پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو تو ہر چیز پہ اس کا لوڈ آتا ہے، اسی طرح بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے سے ڈائریکٹ جو کنزیومرز ہیں ان کے اوپر یہ بوجھ آتا ہے، بجائے اس کے کہ ٹیکس نیٹ میں اضافہ کیا جاتا، سرمایہ داروں سے ٹیکس لیا جاتا، باقی جو لوگ ہیں بڑے بڑے جو جاگیردار ہیں ان سے ٹیکس لیا جائے، ان کے بجائے ایک بہت ہی آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی چیزوں پہ ٹیکس لگایا جاتا ہے تو یہ ڈائریکٹ ٹیکس کنزیومر پہ چلا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما امین الحق صاحب۔ السلام علیکم امین الحق صاحب، آپ خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں۔ وعلیکم السلام جی امین بھائی، یہ جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اراکین اسمبلی کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے کہ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے سے تقریباً 200 ارب روپے کا بوجھ جو ہے وہ بجلی کی مد میں عوام پہ پڑے گا اور اس سے کہیں زیادہ گیس کی مد میں پڑے گا، سر کن بیسس پہ یہ کہا گیا ہے؟ دیکھیں، ایڈوانٹیج ہم جو ایم کیو ایم کے اراکین اسمبلی ہے یا جو ہمارے تھنک ٹینک ہے، یہ مختلف موضوعات پہ اپنے کام کر رہی ہوتی ہے ٹاپک کے اوپر، اور ڈیفینیٹلی جو صورتحال آپ نے دیکھا کہ گیس کی پرائزز کا اضافہ کیا گیا تھا، تو ڈیفینیٹلی اس کا اثر کس کے اوپر ہوتا ہے؟ عام صارفین پہ ہوتا ہے نا، گھریلو صارفین پر ہوتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ اس سے عام عوام کو، کیونکہ دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان اس ملک میں واحد سیاسی جماعت ہے جو لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی آپ کی ہم بالکل یہ بات کھل کر کہیں گے کہ ہم کولیجن پارٹنر ہیں وفاقی حکومت کے، لیکن ایم کیو ایم اصولی موقف پہ اس کا اپنا سوچ، اپنی نظریہ ہے، اور جب اگر بجلی کی قیمت کا اضافہ کیا جا رہا ہے یا اگر گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر جہاں جہاں پہ ہمارے اختلاف ہوگا، ادب کے ساتھ ہم اپنے اختلاف رائے ظاہر کرتے رہیں گے، اور اس کے اوپر جو ہماری کیلکولیشن کے حساب سے یہ تمام بوجھ جو صارفین پر آئے گا اور وہ اربوں میں جائے گا، تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ہمارا احتجاج جاری و ساری رہے گا۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ مطلب کیا یہ احتجاج جو ریکارڈ کرایا جا رہا ہے سر، اس کو فالو کر کے کوئی ریلیف بھی عوام کو دلوایا جائے گا، یا صرف ظاہر سی بات ہے سر پوائنٹ سکورنگ تو ہوتی ہے جب اس قسم کے احتجاج کیے جاتے ہیں، عوام میں ایک مقبولیت بھی بڑھتی ہے، لیکن سر فائنلی اس سے حاصل کیا کیا جائے گا، ٹارگیٹ کیا کیا جا رہا ہے سر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، چونکہ ایم کیو ایم ایک عوام کے درمیان میں رہنے والی جماعت ہے تو ان کے نفس اور ان کی سوچ کے مطابق آگے بڑھتی ہے، تو ہم صرف زبانی باتیں نہیں کریں گے،
بلکہ یہ تمام چیزیں ہم نے اسمبلی میں بھی آواز اٹھائی تھی، اور ہم وفاقی وزیر خزانہ کے ساتھ بھی، اور وزیر پیٹرولیم جو ہیں ابھی جو ہے جسے کہتے ہیں نیچرل ریسورسز، پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز کی جو منسٹری ہے جس کے غلام سرور صاحب وزیر ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارے وفد نے ملاقات کیے، اور ہم نے یہی کہا ہے کہ یہ جو سلیب سسٹم بنایا گیا ہے جس کے بنا پر عوام کے اوپر اضافی بوجھ ڈالا گیا ہے، تو ہم ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، ہمارا ڈیلیگیشن مل رہا ہے، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہر صورت میں اس کی جو سلیب سسٹم بنایا گیا ہے، سلیب سسٹم میں کم از کم شروع کے کچھ حصوں میں جو 100 MGD استعمال کر رہے ہیں یا 200 TBT استعمال کر رہے ہیں، وہ ان لوگوں کو کہیں نہ کہیں ریلیف ملا جائے، اور اگر کوئی کمرشل بنیادوں پہ استعمال کر رہا تو ٹھیک ہے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، جو اگر پیسے زیادہ کماتا ہے تو زیادہ ٹیکس بھی دینا چاہیے، زیادہ گیس خرچ کر رہا ہے تو یقیناً اسے کیا کہتے ہیں بل بھی ادا کرتے رہنا چاہیے، لیکن جو لوور مڈل کلاس ہے اور جو مڈل کلاس ہے ان کے اوپر جو اضافی بوجھ پڑ رہا ہے اس کے اوپر نہ صرف ہم احتجاج کیا بلکہ ہم مذاکرات کا عمل بھی جاری ہے، اور ہماری خواہش ہوگی کہ ان چیزوں کو کم سے کم کیا جا سکے۔ امین بھائی، ایک آخری کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا، تھوڑا سا شاید تلخ کوشچن بھی ہو سر، کے الیکٹرک جس وقت پرائیویٹائز کی گئی اور خاص طور پہ تابش گور صاحب کو بٹھایا گیا ایک بالکل لین آرگنائزیشن بنانے کے لیے، ملازمین کو نکالا بھی گیا، ریکوریز کی گئیں، ہر علاقے میں بڑی زبردست کارروائیاں کی گئیں، سر بہت زیادہ سپورٹ لی گئی کراچی کے حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی، سر اس وقت تو کبھی کوئی احتجاج نہیں ہوا، اور یعنی ریٹس بھی بڑھائے گئے پرائیویٹائز ہونے کے بعد، یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب اگر میں یہ کہوں کہ ریکوری اور ان تمام چیزوں کا کنٹرول متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے پاس تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا، سر اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ ان چند لوگوں میں تھے جو کراچی کی ڈائنامک سے مکمل طور پر باخبر ہیں جی، اور ایم کے ایم کے جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے اوپر آپ انسائکلوپیڈیا بھی ہیں۔ دیکھیں یہ الزامات ہیں کے الیکٹرک اور ایم کے ایم کے حوالے سے، یہ پرسپشن کے اوپر ہے۔ ایم کے ایم پاکستان باضابطہ طور پہ کہتی ہے، بلکہ میں خود پچھلے 2 مہینہ پہلے بھی، 4 مہینہ پہلے بھی، اور آج سے 1 مہینہ پہلے بھی قومی اسمبلی میں کے الیکٹرک کے خلاف کالنگ اٹینشن لے کر آیا ہوں، اور ایم کے ایم یہ سمجھتی ہے کہ کے الیکٹرک نے کراچی کے اندر ایک مافیا کے طرف پہ کام کر رہی ہے، جو اپنے منتخب نمائندوں کی بات نہیں سنتی ہے، جو بلوں کے حساب سے بے انتہا اوور بلنگ کی جا رہی ہے، اور جو ہمارا اپنا اندازہ ہے کہ جو کہ الیکٹرک کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس کے مقابلے میں ان کی آمدنی ڈس اپروپریٹ ہے، یعنی جتنی انویسٹمنٹ ہے اس کے مقابلے میں آمدنی بہت زیادہ ہے، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں پہ گڑبڑ موجود ہے۔ پھر ہونا کیا چاہیے کہ اگر آپ جو پیسے کما رہے ہیں تو آپ کو کراچی شہر پہ انویسٹمنٹ بھی ہوتا نظر آنا چاہیے۔ آپ اگر لائن لاسز دیکھیں بہت زیادہ ہے، آپ اگر جو ان کی جو ہر 15 دن کے بعد کراچی شہر آدھا سے زیادہ تاریخی میں ڈوب جاتا ہے، کس کی غلطی ہے؟ کہ الیکٹرک کی غلطی ہے، اوور بلنگ کے بنیاد پہ غریب اور لوور مڈل کلاس کے جیبوں سے اربوں خربوں روپے نکالا جا رہا ہے۔ ہم اس کے خلاف مذمت کرتے، تاہم میں صرف یہ بتا دوں کہ تابش گور اس زمانے میں بھی جب وہ رزق کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ پرسپشن زیادہ تھی، ایم کے ایم اس وقت بھی اپنے عوام کے درمیان کھڑی تھی اور تمام فورم پہ ان کے خلاف آواز بلند کر رہی تھی۔ بہت شکریہ امین الحق صاحب، آپ نے میٹرو ون نیوز کو وقت دیا۔ ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لینا چاہیں گے، بریک کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو ہم شاکر عمر گجر صاحب سے ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ یہ جو ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسی ایشن ہے جو احتجاج کرنے جا رہی ہے، کل پریس کلب پہ پرامن احتجاج کیا جائے گا، اور خاص طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دودھ کی فروخت میں یعنی اس وقت اگر جو یہ ریٹس مانگ بھی رہے ہیں وہ کر بھی دیے جائیں تب بھی انہیں جو کاسٹ آ رہی ہے، لاگت آ رہی ہے وہ بہت زیادہ آ رہی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پانی اور دودھ تقریباً ایک ہی قیمت پہ فروخت کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ان تمام موضوعات پہ بات ہوئی کہنے جائے گا، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ شاکر عمر گجر صاحب۔ آج ہم ان سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو کیٹل اینڈ ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن جو کل پرامن احتجاج کرنے جا رہی ہے، خاص طور پہ کراچی پریس کلب پہ یہ احتجاج کیا جائے گا، ان کا کہنا یہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ جی دودھ کی قیمتوں کا نیا نوٹیفیکیشن جاری ہونا چاہیے، دودھ اور پانی ایک قیمت پر فروخت نہیں ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ نیا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ بیسکلی
ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز کا جو ہے معاشی قتل کیا جا رہا ہے. شاکر عمر گجر صاحب, سب سے پہلے آپ سے ہی جاننا چاہوں گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے, مطلب اس وقت جن نرخوں پہ دودھ کی فروخت کی جا رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے تو سر پھر کیسے یہ نقصان برداشت کیا جا رہا ہے اور کنٹینیوسلی ان قیمتوں پہ دودھ کی فروخت کی جا رہی ہے, جبکہ یہ دودھ کی قیمتیں بھی باقاعدہ کورٹ کی طرف سے فکسڈ قیمتیں ہیں؟ دیکھیں جی, کورٹ کے تو احکامات تھے. اس کی سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا میٹرو نیوز کا کہ ہماری آواز, ہمارے مقدمے کو صحیح انداز میں عوام الناس کے سامنے رکھنے کے لیے آپ نے مجھے مدعو کیا. تو بہت ضروری ہے ان سب چیزوں کا سمجھنا کہ آخر کو ہم اتنا شور شرابہ, اتنا واویلا کیوں کر رہے ہیں. آخر کو ہم نے ایک کراچی پریس کلب پہ احتجاج کا فیصلہ کیوں کر لیا, اور پچھلے سال ہم نے نیشنل ہائی وے پہ احتجاجی مارچ کیا تھا جس میں ہم پہ ایف آئی آر بھی. تو ہم سب کو یہ سمجھ لینا چاہیے, جس طرح عوام الناس کے لیے مہنگائی بڑھ رہی ہے, ہمارے لیے بھی بڑھ رہی ہے. بالکل. ان پٹس آزاد ہیں, آؤٹ پٹ کنٹرول ہے. آپ مجھے بتائیں کہ شتر بے مہار کی طرح ان پٹس بڑھ رہے ہیں, اجناس کو بطور ایندھن انڈسٹریز میں استعمال کیا جا رہا, فارمرز اپنے جانوروں کو کیا کھلائیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی ہر چیز کے لیے ادارے موجود ہیں, اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے. میں نے فوڈ سیکیورٹی, نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کو, یونس ڈاگا صاحب کو میں نے خطوط لکھے ہیں کہ جی اجناس کی ایکسپورٹ پہ پابندی لگائی جائے جو فیڈ میں استعمال ہوتے ہیں, تاکہ دودھ کی قیمتیں کم ہو سکیں. کٹڑوں بچڑوں کی جانیں بچانے کے لیے میں وزیر اعظم پاکستان کو بارہا لکھتا رہا ہوں کہ جی بھینس کی قیمت اب 2 لاکھ ہو گئی ہے. اچھی بھینس کی 2 لاکھ ہے اور ہلکی بھینس کی قیمت 1,60,000 تقریباً ہے. اب ہم غیر ملک سے کاؤز امپورٹ کر رہے ہیں, تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوکل بریڈ کو امپروو کریں. آخر کو ہم دودھ کی قیمتیں کب تک بڑھاتے رہیں گے؟ تو یا تو اسے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ پلے کیا جائے, جس طرح ان پٹس کی قیمتیں آزاد ہیں, آؤٹ پٹ کو بھی آزاد چھوڑ دیا جائے. جب آؤٹ پٹ آزاد ہوگا تو اس کی قیمتیں صحیح ملیں گی, انویسٹر آئے گا, اس کی پیداوار بڑھے گی, پیداوار بڑھے گی تو قیمتیں اپنے مقام پہ آ جائیں گی. سر یہ بتائیے گا, جو ایک عوام کو شکایت رہتی ہے, پہلے بھی جب عدالت کے احکامات پہ دودھ کو چیک کیا گیا, مارکیٹ میں سر عام ہارمونز کے انجیکشنز جو ہیں وہ بکتے تھے. ہر کیٹل فارمر جو ہے نا وہ اپنی بھینسوں کو, مجھے نہیں یاد کہ اگر ہم آج سے 2 سال یا 3 سال پہلے چلے جائیں تو کسی کیٹل فارم میں بغیر انجیکشن کے دودھ کی چوائی ہوتی تھی. باقاعدہ انجیکشن لگتے تھے, اس کے بعد وہ لگتے تھے. اس وقت فارمرز خوش تھے, آج بہت پریشان ہیں اور ناراض ہیں. اچھا جی دیکھیں, ہم سب میں اتنی اخلاقی ضرورت ہونی چاہیے کہ ہم صحیح کو صحیح کہیں, غلط کو غلط کہیں. بالکل. میں میں اس چیز کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہم پچھلے 18 سال سے سپریم کورٹ نے جب تک پابندی لگائی ہے, اپنے جانوروں کو بے تحاشا اور بے دریغ انجیکشن لگا رہے تھے, اب ان پہ پابندی ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ چیپٹر کلوز ہو جانا چاہیے. ٹھیک. اور ظاہری سی بات ہے کہ جب ہارمون کا انجیکشن لگتا تھا تو اس کی پیداوار بڑھتی تھی, اس کی خوراک بڑھتی تھی, وہ سلاٹر ہونے بھی جب جاتا تھا تو اس کی قیمت زیادہ ملتی تھی, اس کا لیکٹیشن پیریڈ بڑھتا تھا جانور کا. تو اب وہ سب چیزیں نہیں ہیں تو فارمر تو روئے گا نا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جینیٹکس میں ہم نے کام نہیں کیا اب تک. ہمیں جینیٹکس پہ کام کرنا چاہیے, ہمیں نیوٹریشن پہ کام کرنا چاہیے. ہمارا فارمر ناخواندہ فارمر ہے, انہیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے. ہم پی پی ڈی ایل کے نام سے ایک ایکسپو بھی کرتے ہیں کراچی ایکسپو میں, جو اب جولائی میں ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ. ہم اس میں سیمینارز کرتے ہیں کہ فارمرز کو ایجوکیٹ کریں. جینیٹکس پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ اپنی بریڈ کو, لوکل بریڈ کو امپروو کریں. ہم باہر سے بھی کاؤز امپورٹ کر رہے ہیں, ہم انہیں بھی سپورٹ کر رہے ہیں. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں دودھ کی پیداوار بڑھانے کے لیے کام کرنا چاہیے, نہ کہ ہم تعداد کو بڑھائیں, ہم مقدار کو بڑھائیں نا. اچھا سر, ایک بات یہ کہی جاتی ہے, جو بڑی بڑی کمپنیز کا بھی میں نے وزٹ کیا ہے, کہ آسٹریلین کاؤز جو ہے نا سر, ان کی ایلڈ, جو دودھ کی پیداوار ہے, وہ پاکستانی بھینسوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. دودھ کی کوالٹی, اس کی پیداوار, اس کی تمام چیزیں. اور اگر آپ فائنینشلی دیکھیں تو وہ جو آسٹریلین کاؤز ہیں وہ کہیں زیادہ افورڈیبل آپ کو پڑ جاتی ہیں جب آپ اس کی پیداوار دیکھتے ہیں. میں ویسے قیمتوں کی بات نہیں کر رہا, لیکن پیداوار کے لحاظ سے نہ آپ کو انہیں کوئی ہارمونز کے انجیکشن لگانے کی ضرورت ہے, نہ آپ کو انہیں کوئی ونڈا یا کوئی پروٹینیشیس ڈائٹ زیادہ کھلانے کی ضرورت ہے. نارمل گراس فیڈ آسٹریلین کاؤز آپ کو اچھی ایلڈ دیتی ہیں. سر کیا ہم ان کاؤز کا استعمال کرتے ہوئے اپنی بریڈ کو کچھ چینج کر کے, کچھ ایلڈ بڑھا کے اس پہ کام نہیں کر سکتے؟ دیکھیں جی, بات وہیں آ جاتی گھوم پھر کے. میں نے بات کی کہ جینیٹکس پہ کام نہیں ہوا. ریڈ سندھی کاؤ, چونکہ ہم سندھ میں بیٹھے ہیں, ہم
लोकल ब्रीड की सिंध से शुरू करते हैं, रेड सिंधी, फिर है साहिवाल, फिर है हमारी पाकिस्तान दुनिया के उन 3 खुशकिस्मत तरीन ममालिक में पाकिस्तान का शुमार है जहाँ वाटर बैफलो पाई जाती है, जिसमें पाकिस्तान की कुंडी और नीली रावी है, नीली रावी जो कि अब क्रॉस हो गई, नीली रावी हो गई। तो हमें उनकी दूध देने की सलाहियत को बढ़ाना चाहिए। ब्राज़ील हमसे रेड सिंधी लेके गया, रेड सिंधी हमारे पास 8 लीटर रोज़ दे रही है, 7 से 8 लीटर, ब्राज़ील में जाके 40 लीटर रोज़ दे रही है। क्यों? जेनेटिकली इस पे काम किया गया। जेनेटिकली से इम्प्रूव किया गया। जैसे पोल्ट्री में काम हुआ है, हमें हमारे इदारों को, फार्मर्स को, हम सबको फार्मर्स को एजुकेट करना चाहिए और हमें ब्रीड पे काम करना चाहिए, उसकी दूध देने की इस्तात को बढ़ाना चाहिए, उसके इम्प्रूव करना चाहिए, हमें बीफ ब्रीड पे काम करना चाहिए, हमें बीमारियों को नापैद करने के लिए काम करना चाहिए ताकि हम एक्सपोर्ट पे चले जाएं। अच्छा सर, बात यहाँ प्राइस पे हम आएंगे, बिल्कुल डेफिनेटली अपनी जगह है। खालिस दूध जो है ना, वो इस वक्त आज के दौर में कराची जैसे शहर में नायाब है। अगर मुझे खालिस दूध चाहिए तो इसका सिर्फ एक ही हल है कि मैं खुद अपने घर में कोई छोटी मोटी कैटल फार्मिंग करूं, कोई एक आध गाय, कोई भैंस अपनी पालूं, तो तब मुझे खालिस दूध मिल सकता है। वरना बग़ैर मिक्सिंग का, जब तक कि गाय का दूध नहीं मिक्स किया जाता भैंस में, जब तक कि पानी नहीं मिक्स किया जाता, किसी सूरत कराची के कंज्यूमर्स को खालिस दूध, किसी आप कोई मुझे एक शॉप बता दें जहाँ से आप कहें कि हाँ ये प्रॉपर फुल क्रीम खालिस दूध है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। देखें, सिर्फ कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, नवाब शाह और सक्खर और दीगर कुछ सिंध के शहर हैं जहां आपको खालिस और पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन दूध कराची और हैदराबाद में। वो क्यों? क्योंकि हम हाई कंसंट्रेट देते हैं, हमारे पास 8 फैट तक का दूध है, जबकि पंजाब में वही चूँकि 6 फैट तक का, 5 फैट तक का दूध मिलता है। बात ये कंज्यूमर को तो पता ही नहीं, चले अगर आप खालिस दूध भी देते हैं। मैं जो दावा कर रहा हूं मैं उसे साबित कर सकता हूं। देखें, आपने सिंध फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर ऑपरेशन अबरार शेख, इंतहाई एनर्जेटिक और इंतहाई काबिल अफसर हैं, उन्हें आपने लिया, उन्होंने मुसलसल सर्वे किए, भैंस कॉलोनी के सर्वे किया। अभी हाल ही में हमारे सेक्रेटरी जनरल जो है हैदराबाद के, हमने नोटिस दिए हैं डेयरी फार्म्स को, और दूध के डेयरी फार्मर्स पे तो हम चेक एंड बैलेंस रखते हैं और मिडल मैन रखता है। आगे दुकानदारों पे चुके इदारे बन चुके हैं, उनका काम है। मैं ये दावा करता हूं कि कराची जैसा दूध, गुजर डेयरी के नाम से मेरी शॉप है न्यू कराची सिंधी होटल पे, आप जाएं वहां पे हमने मिल्क एनालाइजर रखा हुआ, जो भी जाए दूध खरीदे उसका उसी वक्त टेस्ट कर लो। शहर में 1 या 2 दुकानें होंगी ना सर? नहीं, बहुत है। आमतौर पे शॉपकीपर्स जो है ना सर, हजारों दुकानें हैं, वो ही सर पानी मिलाता है। अगर आपकी मंडी में आप उसको सही दूध दे भी देंगे तो आगे से जो दुकानदार है ना, वो अपना मुनाफा सही करने के लिए आगे से दूध में पानी मिलाएगा। देखें जी, उसका भी एक फार्मूला है ना, मैं आपको समझा देता हूँ जी। जो कराची की बड़ी दुकानें हैं उन पर बहुत अच्छा और खालिस दूध मिलता है। जो छोटी दुकानें जिन पे 1 मन 2 मन वो अपने अखराजात निकालने के लिए ज़रूर कर लेते होंगे, उनके लिए फूड अथॉरिटी को काम करना चाहिए। क्योंकि मैं ये दावे से कह रहा हूँ, मैं इसे साबित भी करूँगा, क्योंकि मैं टास्क फोर्स में भी शामिल हूँ फूड अथॉरिटी की, तो हम इस पर मुसलसल काम कर रहे हैं और हम मिल्क एनालाइजर लेके तमाम कराची के अंदर सर्वे भी करेंगे इसका फूड अथॉरिटी के साथ इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, अब कीमतों पे आते हैं। आप क्या कहते हैं कि जिस तरह आपने कहा कि जब कोर्ट से ऑर्डर्स हुए थे और कीमतें फिक्स हुई थी, उसमें यह भी कहा गया था कि महंगाई को देखते हुए दूध की कीमत को बढ़ाया जा सकता है, तो इस वक्त आप क्या कहते हैं कि दूध की कितनी पर लीटर कीमत होनी चाहिए? डॉक्टर साहब, जो आप डिमांड कर रहे हैं देखें, मैं तो 116 रुपए, चूंकि अजनास की कीमतें बढ़ती और घटती रहती हैं और मवेशियों की कीमतें तो मुसलसल बढ़ रही हैं, तो हम इनसे मुतालबा ये कर रहे हैं, पहले तो ये कि जैसे इनपुट आज़ाद कीमतों से कैप ख़त्म कर दिया जाए मुल्क भर में, ताकि फार्मर तरक्की करे और इसमें इन्वेस्टर आए। दूसरी सूरत में चूंकि प्राइस ऑफ कंट्रोलर इसे कंट्रोल कर रहा, हमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक कीमतें दी जाएं। तीसरी सूरत इसकी ये है कि जो सिंध हाई कोर्ट में तय हुआ था कि हर 4 माह बाद फूड इन्फ्लेशन रेट जितने फीसद बढ़ा है उतनी हमारी कीमतें बढ़ा दी जाएं। सर, तो ये कौन इसका फैसला करेगा कि फूड इन्फ्लेशन रेट कितनी बढ़ी और कितनी फीसद इसकी कीमत बढ़नी? देखें जी, फूड इन्फ्लेशन रेट तो आपके और हमारे सामने है, हम 2 उंगलियां कंप्यूटर पे मारते हैं अपने लैपटॉप पे, सामने आ जाएगा हमारे, तो उसके मुताबिक बढ़ा दें। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे जाते हैं तो हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 116 रुपये आ जाए, क्योंकि भूसे की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, दीगर अजनास की कीमतें वो जाहिर सी बात है कम भी होंगी, तो हम पूरे महीने की जब एवरेज, साल की एवरेज पे जाते हैं तो वो कम अज़ कम 110 रुपये या 108 रुपये बनेगी। अच्छा सर, ये भी कहा जाता है कि कराची या शहरों में जो है ना वॉशिंग मशीन का दूध भी फरोख्त होता है। सर, क्या कहानी है
ہم پڑوسی ملک کے ٹی وی پروگرامز میں دیکھتے ہیں، اپنے یہاں دیکھتے ہیں، کیا ہے سر یہ؟ کوئی کہتے ہیں دہی، کوئی آئل کے اندر صابن ملا کے اسے دہی بنا لی جاتی ہے، کوئی کہتا ہے اتنی محنت طلب کام ہے، سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اگر یہی کام کرنا ہو تو پھر کیٹل فارمنگ کیوں کی جاتی ہے؟ دیکھیں جی، وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب نے یہ پچھلے دنوں صحافی حضرات سے گفتگو میں کہا کہ واشنگ مشین کا دودھ فروخت ہو رہا ہے۔ دیکھیں ادارے بنا دیے گئے موجود ہیں، اگر واشنگ مشین کا دودھ فروخت ہو رہا ہے تو کارروائی کی جائے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور اگر ملک بھر میں اکنامک سروے آف پاکستان کہتا ہے کہ 8 کروڑ مویشی ہیں دودھ دینے والے، تو ان کا دودھ کہاں جا رہا ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی آخر کو واشنگ مشین کا جو کچھ دودھ فروخت ہو رہا ہے، جو ہم ان کیا ہوتا کیا ہے سر؟ اگر یہ فروخت ہو رہا ہے تو وہ کیوں فروخت ہو رہا ہے؟ ہم دودھ پیدا کرنے والے 5ویں بڑے ملک ہیں دنیا کے، آخر کو ملک میں واشنگ مشین کا دودھ کیوں فروخت ہو رہا ہے؟ سوال یہی پیدا ہو رہا ہے۔ تو ہمیں دودھ کی پیداوار بڑھانی چاہیے، ہمیں دودھ کی کاسٹ آف پروڈکشن کو نیچے لانا چاہیے، ہمیں جینیٹکس پہ کام کرنا چاہیے۔ پھر بات وہی آ رہی ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دودھ کی پیداوار بڑھائیں تاکہ دودھ کی قیمتیں کم ہوں اور ملاوٹ شدہ دودھ فروخت نہ ہو۔ جی 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 سر، ایک آخری کوشچن، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے قریب ہے، یہ مجھے بتائیے گا کہ اگر آپ کے اس احتجاج پہ کوئی عمل درآمد نہیں کیا جاتا، کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ کیا لائے عمل کیا ہے سر؟ دیکھیں جی، پچھلے سال بھی ہم نے احتجاج کیا تھا، سندھ ہائی کورٹ سے ہم نے احکامات لے لیے تھے کمیشن کراچی کے لیے، پر اس کے باوجود ہم نے اس سے پہلے نیشنل ہائی وے پہ اس مرتبہ بھی میں انہیں کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں کرنا چاہتے۔ اس وقت پاکستان ترقی کی راہوں پہ گامزن ہے، تیل ماشاءاللہ نکل چکا ہے، ٹورزم کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ پاکستان کا چہرہ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم ایسے احتجاج نہیں کرنا چاہتے جس کی بنیاد پہ پاکستان کا چہرہ دنیا کے سامنے خراب ہو۔ اگر یہ ہمیں مجبور کریں گے تو ہم نیشنل ہائی وے، سپر ہائی وے، ریلوے ٹریک، مہران ہائی وے، ہم بیک وقت اس پہ احتجاج کے لیے نکل سکتے ہیں، اپنی بھینسوں کے ساتھ نکلیں گے، اور اگر ہمیں یہ ریٹ نہیں دیں گے تو ہم انتہائی سطح تک جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ شاکر عمر گجر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، ساتھ موجود تھے ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ شاکر عمر گجر۔ امید کرتے ہیں کہ جو احتجاج کر رہے ہیں، اگر ان کا جائز احتجاج ہے تو اسے اتھارٹیز اس کا نوٹس لے کے، بجائے اس کے کہ یہ اور مزید سیویئر احتجاج بنے، نیشنل ہائی وے، سپر ہائی وے انہیں بلاک کیا جائے، بلکہ اسے اسی سطح پہ حل کر لیا جائے۔ سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے اتھارٹیز بیٹھیں، یہ بیٹھیں، اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں، کنزیومرز بیٹھیں، اور تمام لوگ مل کے کوئی ایک فیصلہ کر کے کوئی ایک قیمت نکال لی جائے جو کہ سب کے لیے قابل قبول ہو۔ ناظرین، مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ تھینک یو۔